السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ہا ضمیر، ہاء الکنایہ، جس کو ہاء الکنایہ بھی کہتے ہیں، یہ مذکر واحد غائب پروناؤن ہوتا ہے، اور یہ جیسے لہو اور بھی منہو، اس طرح کے کلمات میں ہا ضمیر ہے یہ۔ اور ہم نے پچھلے سبق میں پارٹ 1 میں سیکھا تھا کہ یہاں پر صلہ کرتے ہیں ابن کثیر، اور باقی قراء اس میں جب صلہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہا ضمیر سے پہلے کا حرف ساکن ہو تو صرف ابن کثیر صلہ کرتے ہیں، اور جب ہا ضمیر سے پہلے کا حرف متحرک ہو تو تمام قراء اس میں صلہ کرتے ہیں۔ اور اس میں حفظ کے لیے ایک ایکسیپشن ہے، جس میں کہ فیہ مہانہ میں یا ساکن ہے، لیکن وہ ابن کثیر کو فالو کرتے ہیں اس پرٹیکولر کلمہ میں، اور وہ یخلد فیہ مہانہ، یہاں پر اس مقام پر صرف وہ سورہ فرقان کی آیت میں صلہ کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے، ان خصوصی کلمات کو سیکھنے سے پہلے، ہمیں یہ رموز کا ریویو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے کافی عرصے سے ہم ادغام کبیر کا باب پڑھ رہے تھے، تو اس میں اس سے پہلے میں نے مقدمہ میں بیان کیا تھا کہ یہ رموز کیا ہیں، اور کون سے قراء اور ترتیب رجال کیا ہیں، اور کس کے لیے کون سا رموز علامہ شاطبی نے ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ اور چونکہ اس کا استعمال ابھی تک نہیں ہوا کافی عرصے سے، باب ادغام کبیر کافی لمبا باب تھا، وہ پڑھ رہے تھے، تو اس کو ریویو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب یہاں سے ان رموز کا استعمال ہونا بہت ہوگا، اور ان رموز کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ میں سلولی صرف رموز کا استعمال کروں گا اور نام کا استعمال نہیں کروں گا جب لکھیں گے تو ان رموز کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اشارہ سے پتہ چل جائے اس رموز سے کہ یہ کس کے لیے ہے۔ تو ترتیب رجال میں، اور یہ ترتیب رجال بھی جاننا ضروری ہے، تو سب سے پہلے نافع مدنی ہیں، اور ان کا رموز ہے الف، ان کے پہلے راوی قالون جن کا رموز ہے با، اور ان کے دوسرے راوی ورش ہیں جن کا رموز ہے جیم۔ پھر ابن کثیر مکی ہیں جن کا رموز دال ہے، ان کے پہلے راوی بزی ہیں جن کا رموز ہا ہے، ان کے دوسرے راوی قنبل ہیں جن کا رموز زا ہے۔ ابو عمر بصری، ان کا رموز ہے ہا، تو ان کے پہلے راوی دوری ہیں جن کا رموز طا ہے، اور ان کے دوسرے راوی سوسی ہیں جن کا رموز یا ہے۔ ابن عامر شامی، ان کا رموز ہے کاف، ان کے پہلے راوی ہشام کا رموز ہے لام اور میم ابن زکوان۔ پھر 3 قراء کوفیین ہیں، ان میں عاصم، ان کا رموز ہے نون، شعبہ کا رموز ہے صاد، حفص کا رموز ہے عین۔ پھر امام حمزہ ہیں، ان کا رموز ہے فا، اور خلف ان کے پہلے راوی ہیں جن کا رموز ہے ضاد، اور خلاد ان کے دوسرے راوی ہیں جن کا رموز ہے قاف۔ پھر کسائی ہیں، اور کسائی کا رموز را ہے، ان کے پہلے راوی ابو الحارث کا رموز ہے سین، اور دوری کا رموز ہے تا۔ اب یہی دوری ہیں جو ابو عمر بصری کے بھی راوی ہیں جن کا رموز طا ہے وہاں پر۔ تو جب ہم دوری کا ذکر کریں گے تو ہم دوری بصری کہیں گے یا دوری کسائی کہیں گے، جہاں پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو ان رموز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اب علامہ شاطبی نے 4 کلمات اس شعر میں بیان کیے ہیں، شعر نمبر 160 میں، وہ ہے یودہ، نولہ، ونصلح، ونؤتہ۔
تو یہ چار کلمات میں ان روایات کا ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ کون سے راوی یہ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اس میں تین حالات ہیں، تین صورت بنتی ہیں ان میں۔ ایک تو ہے کہ ہاں پر سکون ہو، دوسری بنتی ہے روایت جس میں ہاں پر قصر ہو، اور قصر سے مراد یہ ہے کہ صرف کسرہ ہو جو کہ ایک حرکہ ہے، اور تیسری صورت بنتی ہے صلہ، جس میں صلہ سے مراد ہے دو حرکات، یعنی کسرہ کو یا سے بدل دیں تو اس کی مقدار دو حرکات ہو جاتی ہے۔ تو یہ چار کلمات ہیں: یودہ الیک، یودہ الیک، یودہ الیک، اور پھر یہ اسی آیت میں دوسری مرتبہ آتا ہے لا یودہ الیک۔ یہ دو مقام ہو گئے اس کے۔ دوسرا لفظ ہے نولی، اور تیسرا ہے ونسلہ۔ یہ سورہ نساء میں آتا ہے نولیہ ما تولی ونسلہ جہنم۔ اور پھر تیسرا جو حرف ہے، تیسرا تو آ گیا نسلی، تو یعنی کہ دوسرا اور تیسرا لفظ ہے نولی و نسلی، اور چوتھا کلمہ یعنی لفظ جو ہے وہ ہے وہ نؤتی، اور یہ نؤتی تو اس طرح سے نؤتی جو ہے دو مرتبہ تو سورہ آل عمران کی اس آیت میں آتا ہے وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور پھر یہاں پہ دو مرتبہ آتا ہے وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور پھر یہ سورہ شورى میں آتا ہے وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ تو یہاں پر قصر سے مراد ایک حرکہ ہے اور صلہ سے مراد دو حرکات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے سکون، یعنی کہ ہا پر سکون سے کون پڑھتے ہیں، یہ ایک وجہ بنتی ہے، ایک صورت بنتی ہے کہ جس میں سکون سے پڑھے ہا پر، دوسری صورت بنتی ہے قصر یعنی کہ کسرہ، اور تیسری صورت بنتی ہے صلہ۔ تو اس پہ اسکان یعنی سکون سے ہا پر صاد جو کہ امام شعبہ ہیں، اور فا یعنی کہ امام حمزہ، تو اس میں ان کے دونوں راوی شامل ہو گئے خلف اور خلاد، اور ہا جو کہ ابو عمر بصری ہیں تو ان کے دونوں راوی دوری اور سوسی شامل ہو گئے، تو وہ ان کی ادائیگی ہا پر اسکان سے کریں گے یودہ، یودہ، اور یودہ الیک، یودہ الیک، لا یودہ الیک، اس طرح سے نولی، نولی ما تولی، نولی ما تولی۔ اب یہاں پہ اختلاف آتے ہیں تولی میں تقلیل اور امالہ، لیکن ہم اب اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے وہ باب پڑھا نہیں ہے، تو اس کو آپ اس پر فوکس نہ کریں، فوکس نولی ما اس پر فوکس کریں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور نؤتِهِ منہا، نؤتِهِ منہا، اور امام سوسی چونکہ حمزہ ساکنہ کو واو میں ابدال کر دیں گے، تو اور یہ بھی ہم آگے سیکھیں گے حمزہ مفردہ میں کہ سبق میں جب آئے گا، تو یہاں پر وہ نؤتِهِ منہا، نؤتِهِ منہا، نؤتِهِ منہا، یہ ہو گیا۔ اب قصر سے کون پڑھے گا؟ قصر سے قالون جن کا رموز با ہے، اور دوسرے ہشام جن کا رموز لام ہے، یہ کسرہ سے پڑھیں گے، تو اس کی ادائیگی یودہ الیک، لا یودہ الیک، نولیہ جہنم، نولیہ جہنم، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ تو یہ ہو گیا یہ نولی اور نصلی، اور نؤتِہ منہا، نؤتِہ منہا، نؤتِہ منہا، یعنی کہ یہ کسرہ سے پڑھیں گے، قصر سے مراد کسرہ ہے۔ اب صلہ سے پڑھیں گے جیم جو کہ ورش ہیں، اور پھر ابن کثیر دال جن کا ہے، اس میں بزی اور قنبل شامل ہو گئے، حفص، ابن ذکوان میم، را کسائی، تو ان کے دونوں راوی ابو الحارث اور
دوری اور دوری کسائی دونوں شامل ہو گئے، اور لام جو کہ ہشام کا ہے، تو یہ ہشام کی یہ دوسری وجہ ہے، یعنی کہ ہشام اس کو قصر سے بھی پڑھتے ہیں، کسرہ سے صرف، اور صلہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ آیت پڑھیں گے تو اس میں صلہ ہوگا، تو یودہ الیک، تو چونکہ اب یہ ہا پر کسرہ کو یا سے بدل دیا ہے اسٹریچ کر کے، تو اب یہاں پر اس کے بعد حمزہ آتا ہے، تو یہ مد منفصل بنتا ہے۔ تو مد منفصل میں مختلف روایات میں ان کی مقدار مختلف ہے، جو کہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، اور یہ باب مدود جو کہ اگلا باب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں پڑھیں گے، لیکن ادائیگی کے لیے ابھی ہم بتا دیتے ہیں یہاں پر۔ تو اس میں ورش جو ہے ہمیشہ طول کرتے ہیں مد منفصل میں، تو ورش اس کو پڑھیں گے یودہ الیک، لا یودہ الیک۔ ابن کثیر اپنے دونوں راوی بزی اور قنبل کے ساتھ وہ مد منفصل میں قصر کرتے ہیں، تو ان کی ادائیگی یودہ الیک، یودہ الیک، لا یودہ الیک، اس طرح سے ہو گیا ابن کثیر۔ اب عین جو کہ حفص ہیں، میم ابن ذکوان، را کسائی جس میں ان کے دونوں راوی آ گئے، ابو الحارث اور کسائی اور دوری کسائی، اور یہ لام یعنی کہ ہشام کی دوسری وجہ بنتی ہے، تو وہ یہاں پر توسط کرتے ہیں مد منفصل میں، تو جب وہ پڑھیں گے تو یودہ الیک، لا یودہ الیک، اس طرح سے اس کلمہ کی ادائیگی ہوگی۔ اب اگلا کلمہ ہے نولہ و نسلہ، تو اس میں جب سکون سے پڑھیں گے تو نولہ ما و نسلہ جہنم، نولہ ما و نسلہ جہنم۔ اب میں نے لفظ طولہ کو نہیں پڑھا کیونکہ اس میں تقلیر اور امالہ آتا ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہوگا، تو اس لیے یہاں پر اس کی ادائیگی نہیں کری۔ اب اس یہ سکون سے جو ہے شعبہ، حمزہ، ان کے دونوں راوی خلف اور خلاد، اور ابو عمر بصری، تو وہ اس کو نولہ ما نسلہ جہنم، اس طرح سے وہ پڑھیں گے۔ اب ان دو کلمات کو قصر میں یعنی کہ کسرہ سے قالون اور ہشام کی ایک وجہ ہے، تو وہ اس کو ان کی ادائیگی نولہ ما تولی و نسلہ جہنم، تو اس طرح سے ان کی ادائیگی ہو گئی کسرہ سے۔ اب صلہ کریں گے اس میں ورش، ابن کثیر کے دونوں راوی، ابن کثیر بزی اور قنبل، حفص ابن ذکوان کسائی، اور ان کے دونوں راوی اور ہشام، تو یہاں پر صلہ کریں گے وہ، لیکن اب صلہ میں یہاں پر نولہ اور نسلہ میں چونکہ حرف مد نہیں ہے، تو صرف اس کو ہا کے کسرہ کو اسٹریچ کر کے یا میں بدل دیں گے، تو نولہ ما و نسلہ جہنم، اس طرح سے یہ دو کلمات کی ادائیگی ہو گئی۔ اور اب نوتہ کے بارے میں تو یہ جو ہے آل عمران کی آیت میں جیسے ہے، تو سکون سے جب اس کو پڑھیں گے تو نؤتہ منہا، نؤتہ منہا، لیکن چونکہ اب اس میں ابو عمر بصری بھی ہیں، یعنی کہ نؤتہ منہا کون پڑھے گا؟ یہ شعبہ، حمزہ اور ابو عمر بصری۔ ابو عمر بصری کے جو دوسرے راوی ہیں سوسی، چونکہ وہ حمزہ ساکنہ پر کو واو میں بدل دیتے ہیں، اس کے حرف مد میں بدل دیتے ہیں، تو وہ اس کو نوتہ منہا اس طرح سے ادائیگی ہوگی۔ تو یہ سکون سے ہم نے اسکان سے نوتہ کا پڑھ لیا۔ اب اس پہ قصر کون کریں گے؟ قالون اور ہشام کی ایک وجہ، تو جب وہ پڑھیں گے تو اس کو نؤتہ منہا، نؤتہ منہا، نؤتہ منہا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ قصر کریں گے قالون اور ہشام، تو وہ پڑھیں گے نؤتہ منہا،
نؤتیہ منہا، اور جب صلہ کریں گے تو اب یہاں پر بھی میم آتا ہے، تو اس کے بعد ہا کے بعد میم آتا ہے، تو یہ حرف مد نہیں ہے، تو یہاں پر صرف صلہ ہوگا، تو اس کی مقدار 2 حرکات ہوگی، تو اس کی ادائیگی ہوگی نؤتیہ منہا، نؤتیہ منہا۔ لیکن یہاں پر ورش بھی ابدال کر دیتے ہیں حمزہ ساکنہ کو واو سے، اور یہ حمزہ مفردہ کا جب سبق آئے گا، باب آئے گا، تو اس میں ہم پڑھیں گے، تو وہ اس کو پڑھیں گے نؤتیہ منہا، نؤتیہ منہا۔ اب یہاں پر شعر 161 میں اور شعر 162 میں علامہ شاطبی نے 3 اور کلمات کا ذکر کیا ہے، جس میں 2 کلمات فَأَلْقِهْ وَيَتَّقِهْ، شعر نمبر 161 کو ہم یہاں پر کور کرتے ہیں پہلے۔ تو اب اس لفظ کلمہ پہلے القہ کا دیکھیں گے، فَأَلْقِهْ، تو اس میں سکون سے، یعنی کہ ہا پر اسکان سے ابو عمر بصری، نون جو کہ عاصم ہیں، تو یعنی ان کے دونوں راوی، ہا یعنی بصری کے دونوں راوی دوری اور سوسی، نون عاصم ان کے دونوں راوی شعبہ اور حفص، اور فا جو کہ حمزہ کا ہے، حمزہ کے دونوں راوی خلف اور خلاد، اس کلمے کو سکون سے پڑھیں گے۔ تو جب یہ سکون سے پڑھیں گے تو فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، لیکن ہم نے باب میم الجمع میں پڑھا تھا اور سیکھا تھا کہ 3 الفاظ الیہم، علیہم، لدیہم، ان 3 الفاظ کو جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے تو امام حمزہ اپنے دونوں راوی کے ساتھ ہا پہ دمہ سے پڑھتے ہیں، تو وہ الیہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو حمزہ کے لیے جو یہ ادائیگی ہوگی تو فَأَلْقِهْ إِلَيْهُمْ ہوگا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهُمْ۔ لیکن یہاں پر ایک بھی اور اصول آتا ہے جو کہ سکتہ کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا بھی آگے پڑھیں گے، تو اس کی ادائیگی یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر جب ساکن حرف کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو امام حمزہ کے دونوں راوی یہاں پر سکتہ کرتے ہیں، تو وہ فَأَلْقِهْ إِلَيْهُمْ پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس پر آپ فوکس نہ کریں سکتہ پر، لیکن فوکس اس پہ کریں کہ یہاں پر سکون سے اسکان پہ ہا پہ کیسے اس کی ادائیگی ہوگی، ابو عمر بصری، عاصم اور حمزہ کے دونوں راوی، ان کے راوی اس کے ساتھ۔ اس میں قصر کریں گے قالون اور ہشام کی ایک وجہ ہے، یعنی کہ ہشام ایک طریقے سے اس میں قصر بھی کرتے ہیں، اور قصر سے مراد یہاں پہ ہے کہ صرف کسرہ سے پڑھیں گے، تو فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، یہاں پہ اس طرح سے کسرہ سے ہو گیا، اور جب صلہ سے پڑھیں گے یہاں پہ تو فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، اب یہاں پہ چونکہ ہا کو یا سے بدل دیا گیا اور اس کے بعد صلہ میں اور اس کے بعد آ گیا حمزہ، تو یہ مد منفصل بن جاتا ہے، تو اس کی ادائیگی پھر ورش جب کریں گے تو طول کے ساتھ کریں گے۔ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، ابن کثیر کسرہ کرتے ہیں، ابن کثیر ہے مد منفصل پہ قصر کرتے ہیں، تو وہ اس کو فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ اس طرح سے قصر سے پڑھیں گے۔ ابن ذکوان میم، ابن ذکوان ہے را کسائی، اور ان کے دونوں راوی ابو الحارث اور دوری کسائی، اور ہشام کی دوسری وجہ، یہ قراء اور راوی توسط کرتے ہیں مد منفصل پر، تو اس کی ادائیگی ان روایات میں فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، تو اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اب اگلا جو کلمہ بتایا ہے شعر نمبر 161 میں، وہ ہے وَيَتَّقِهْ۔
تو اس کو ہم حفظ میں قاف کو سکون سے پڑھتے ہیں. اس کا ذکر بعد میں کریں گے. تو کلمہ کو ہوگا وَيَتَّقِهِ وَيَتَّقِهِ. تو اب اس کلمہ کو دیکھتے ہیں کہ سکون سے یعنی کہ ہا پر سکون سے اس کی ادائیگی کیسی ہوگی. اس میں ابو عمر بصری، ان کے دونوں راوی دوری اور سوسی، صاد جو کہ شعبہ کا ہے، اور قاف جو کہ خلاد ہیں، اور ان کی یہ پہلی وجہ ہے جو کہ یہ اسکان ہا ضمیر پر اسکان سکون سے پڑھتے ہیں. تو جب اس کی ادائیگی ہوگی تو وہ یتقی فاولئک. اب چونکہ یہ مد متصل ہے اور اس میں خلاد حمزہ کے دونوں راوی خلف اور خلاد اس میں اشباع کرتے ہیں، یعنی کہ طول، جو کہ انشاءاللہ اگلے باب میں پڑھیں گے. لیکن جب وہ ادائیگی صحیح ان کے لیے ہوگی تو یہ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ. تو اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ قاف کے نیچے کسرہ ہے. اس طرح قالون اور ہشام قصر سے پڑھتے ہیں ہا پر، ہا ضمیر پر، اور قاف کسرہ سے پڑھتے ہیں. تو یہ سورہ نور کی آیت ہے. تو جب وہ اس کی ادائیگی کریں گے تو وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب یہ ہو گیا قصر. اب صلہ سے کون پڑھے گا؟ تو صلہ سے ورش، جیم جو ہے ورش ہے، دال ابن کثیر ہیں جن کے دونوں راوی بزی اور قنبل ہیں، پھر میم ابن ذکوان ہیں، ضاد خلف ہیں یہ، اور را کسائی اپنے دونوں راوی دوری اور سوسی کے ساتھ، اور یہ لام یعنی کہ ہشام کی دوسری وجہ ہے، اور قاف خلاد کی دوسری وجہ ہے جس میں یہ صلہ کرتے ہیں. تو وہ اس کی ادائیگی کریں گے تو وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب میں نے یہ مد متصل کو توسط سے پڑھا ہے، لیکن چونکہ خلف اور خلاد دونوں توسط سے پڑھیں گے، طول سے پڑھیں گے مد متصل کو، تو اس کی ادائیگی ہوگی وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اس طرح سے یہ صلہ کے ساتھ ہو گیا. لیکن ان تمام صورت میں ہم نے قاف کو کسرہ سے پڑھا تھا. حفظ قاف پر اسکان کرتے ہیں اور کسرہ ہا پہ یہاں پر ہم کسرہ کرتے ہیں، یعنی کہ قصر کرتے ہیں، صرف زیر پڑھتے ہیں. تو جب حفظ، آپ جانتے ہیں حفظ روایت پڑھی ہوئی ہوئے اپنے یا حفظ بھی کی ہوئی ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے، تو وہ یہ اس کی کلمہ کی ادائیگی وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو اس طرح سے یہ خصوصی کلمات کا پارٹ منختم ہوتا ہے. یہاں پر ہم ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں 20 سے 24-25 منٹ تک ہوں تاکہ آپ کا فوکس لوز نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں اور مزید جو کلمات خصوصی ہیں اس کا وہ سیکھیں گے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بائی دا وے اگر آپ کو اس میں کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.